آج صبح سے ہی اماں جی کا موڈ آف تھا۔ ناشتے پر اماں جی نے آج پھر بہوؤں کا مسئلہ اٹھایا تھا، جس پر ابا جی نے انہیں بلیم کر دیا تھا۔ ابا جی کی بات پر اماں جی ناراض ہو کر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ تسکین 2-3 بار اماں جی کے پاس آ کر پوچھ چکی تھی، کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ اماں جی ہر بار منع کر دیتی۔ آخر میں اماں جی بولی، لائٹ آف کر دو اور ہاں، دروازہ بند کرتی ہوئی چلی جاؤ، مجھے چھوڑ دو اکیلے، میں بھی سکون سے 2-4 پل جینے کا حق رکھتی ہوں۔ اب ان کے لہجے میں تلخی اور غصہ دونوں شامل تھا۔ تسکین لائٹ آف کر کے باہر آتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو ابا جی نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ابھی تک ابا جی ناشتے کی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے۔ تسکین ابا جی کے پاس آئی تو ابا جی نے دیکھا کہ تسکین کا منہ لٹکا ہوا ہے۔ ابا جی بولے، کیا ہوا؟ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تسکین نے ٹالنے کے انداز میں کہا، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ ابا جی نے سوال کیا، پھر بھی کوئی تو بات ہے، تمہاری امی جی کا موڈ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے کچھ بولے بغیر نہ میں سر ہلا دیا اور جانے لگی۔ ابا جی بھی جانے کے لیے اٹھے اور تسکین سے بولے، میں باہر کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ پھر تھوڑا رک کے بولے کہ میری چائے وہیں بھیجوا دینا۔ ابا جی کمرے میں چلے گئے۔ تسکین فاخرہ کو ابا جی کی چائے کے لیے کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ادھر ابا جی باہر کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں بیٹھ کر ابا جی نے اخبار اٹھایا۔ اخبار ہاتھ میں ضرور تھا مگر ذہن کچھ الجھا ہوا تھا، کچھ سوچ رہے تھے ابا جی۔ طبیعت میں اپنی کچھ گراوٹ محسوس کر رہے تھے، فکر مند بھی تھے، وجہ بھی تھی۔ اصل میں جب سے وہ الیکشن آ رہے تھے، بیگم کا انداز کچھ بدلا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ بات بات پر ناراض ہو جاتی تھی۔ بہت ساری باتوں پر وہ پہلے خاموش رہا کرتی تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ مسکرا کر ٹال دیتی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر باقاعدہ بحث کرنے لگی، کئی بار تو جھڑک کے جواب دیتی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے اس کا اثر گھر پر بھی غلط پڑ رہا ہے۔ بچے جوان ہو گئے ہیں، بہویں بھی ساتھ رہ رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، بار بار اپنے سے سوال کرتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ کئی بار یہ سوال ان کے ذہن میں آیا، بلکہ خود ہی جیسے پوچھ رہے ہوں، اور اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ فاخرہ چائے لے کر کمرے میں داخل۔ وہ اس قدر خیالوں میں گم تھے اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ فاخرہ کے آنے سے وہ ایک دم چونک سے گئے۔ سوچ میں ڈوبے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا، چائے تیز گرم تھی، بے خیالی میں گھونٹ لیا، ایک چیخ نکل گئی، منہ جل گیا۔ ابا جی کے حواس درست ہو گئے اور بے خیالی میں انہوں نے جو چائے پی تھی تو اب ان کی بے خیالی بھی ختم ہو گئی تھی۔ ادھر تسکین اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی کہ آج کل اماں جی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ابا جی کو بہت چاہتی تھی، اسے ابا جی مظلوم نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ اٹھے اور ابا جی کے پاس جائے اور ان کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کرے۔ یہ سوچ کر وہ ابھی اٹھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوڑ کر فون ریسیو کیا اور فون لے کر اماں جی کے پاس بھاگی۔ جلد بازی میں کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ جلا دی۔ اماں جی جو تقریباً سو چکی تھیں، دروازہ کھلتے ہی اور لائٹ کے جلنے سے ان کی آنکھ کھل گئی اور غصے میں بولی، کیا مصیبت ہے، چین سے سونے بھی نہیں دیتی، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا مجھ کو اکیلا چھوڑ دو۔ وہ ایک سانس میں غصے میں بولے جا رہے تھے۔ غصہ اور ناگواری کے لہجے سے وہ کچھ اس قدر غصے میں تھیں کہ تسکین گھبرا گئی۔ تبھی تسکین کے منہ سے نکلا، آنٹی کا فون ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اماں جی بولی،
نہیں، نگار آنٹی کا امریکہ سے ہے۔ نگار کا؟ تو پھر ایسے کیوں نہیں بولتی؟ لا لا جلدی لا جلدی لا۔ ہلو ہلو نگار، تم سب خیریت تو ہے نا؟ تم تو بھول ہی گئی بس۔ کیسی ہو؟ کیسے یاد کیا؟ ایک سانس میں سوال کیے جا رہے۔ تسکین کھڑی اماں جی کو دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو اماں جی اس طرح بات کر رہی تھیں اور اب اماں جی بالکل بدل گئی۔ خوش باش پیاری سہیلی کا جو فون آ گیا تھا وہ بھی امریکہ سے، کیا کہنے۔ اماں جی کی اب باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی تھیں، بات پہ بات کیے جا رہی ہیں، بات پہ بات کیے جا رہی ہیں۔ بہرکیف آدھے گھنٹے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ اماں جی کی سہیلی سے بات ہوئی تو اماں جی اس قدر خوش کہ کیا کہنے۔ اب اماں جی کا موڈ ایک دم بدل چکا تھا، مکمل ٹھیک۔ تسکین اماں جی کی بات سے اتنا ہی سمجھ پائی تھی کہ وہ اگلے ہفتے آنے والی۔ اماں جی نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے ابا جی کہاں ہیں؟ تسکین نے کہا، وہ باہر والے کمرے میں ہیں۔ تم نے ان کو چائے بھجوا دی تھی؟ جی جی بھجوا دی تھی۔ تسکین اماں جی کی اس تبدیلی سے حیران تھی۔ نہ اب اماں جی کے سر میں درد تھا، نہ ان کا موڈ آف تھا، وہ تو بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ ابا جی کے بارے میں بھی معلوم کر رہی تھی۔ تسکین نے بہت سوچا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اماں جی بولی، نگار کے بیٹے کی شادی ہے، وہ اگلے ہفتے یہاں آ رہی ہے شاپنگ کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بولی، چلو چلو تمہارے ابا جی کو بتاتے، یہ خبر دیتے ہیں تمہارے ابا جی کو۔ وہ جب چلی تو تسکین بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ابا جی اخبار پڑھ رہے ہیں۔ ابا جی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نگار کا فون آیا تھا، آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ پھر تھوڑا رکی۔ اماں جی کے الفاظ سے خوشی جھلک رہی تھی، انداز بھی بالکل بدل چکا تھا۔ ابا جی نے غور سے چہرے کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے چیک کر رہے ہوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں سب صحیح ہے کہ غلط، یہ کیا ہوا بیگم کو؟ تسکین کی طرح تھوڑا حیران بھی تھے اور اندر ہی اندر خوش بھی تھے۔ چلو نگار ہی کے بہانے گھر کا ماحول تو بدلا۔ بولے، کب آ رہی ہیں؟ اماں جی بولی، اگلے ہفتے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے شاپنگ کرنے آ رہی ہیں۔ اچھا؟ ابا جی نے لمبی سانس لے کر کہا۔ اس بیچ اصغر بھی آ گیا تھا اور گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا تھا۔ اصغر بولا، اماں جی یہ ان کا وہی بیٹا ہے نا جسے نگار آنٹی نے گود لیا تھا؟ ہاں وہی بیٹا ہے، اور کون سا ہوگا؟ تبھی تسکین بولی، اے ہے کتنا اچھا ہوتا اگر اپنے اصغر بھائی کو نگار آنٹی گود لے لیتی، اصغر بھائی امریکن ہو گئے ہوتے۔ اماں جی آپ سے چوک ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، بک بک کیے جا رہی ہے۔ اماں جی نے زور سے ڈانٹا۔ ارے انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے کو گود دیا، وہ لوگ وہیں رہتے ہیں۔ اماں جی نے صفائی دی۔ ابا جی خاموش سے سب سن رہے تھے۔ ابا جی بہت مسکرا کر بڑے انداز سے دیکھ رہے تھے بیگم کو۔ تبھی اماں جی بھی مسکرا دیں اور ابا جی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، بہت دنوں بعد نگار آ رہی ہے اور صرف ایک ہفتے کے لیے آئے گی، ہمارے یہاں ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں اس کے آنے سے پہلے گھر کے لیے کچھ سامان لینا چاہتی ہوں۔ ابا جی بولے، کیا سامان؟ وہ میں لسٹ بنا کر آپ کو بتا دوں گی۔ فی الحال تو موٹے طور پر گھر کے پردے بدلے جائیں گے، صوفے کے کپڑے بدلے جائیں گے، کراکری وغیرہ آئے گی، اور بھی کچھ گھر کے سامان آئیں گے۔ کچھ میں اپنے لیے سوٹس وغیرہ لوں گی، کچھ اس کو تحفے تحائف بھی دینے پڑیں گے۔ ابا جی نے اس وقت منظوری دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایک لمحے کے لیے رکے اور بولے، لے لو تو تمہارا جی چاہے لے لو، کوئی بات نہیں، بس فضول خرچی نہ کرنا۔ ویسے تو تم مجھے معلوم ہے خود ہی فضول خرچی نہیں کرتی۔ البتہ اب اماں جی کے ایک دم انداز بدلنے کا راز بھی کافی حد تک ابا جی کی سمجھ میں آ چکا تھا، مگر حالات کے مد نظر مسکرا کر اس میں شامل رہنے میں ہی انہوں نے عافیت سمجھی۔ سو وہی کیا،
ابا جی سے منظوری ملنے کے بعد اماں جی اٹھیں اور تسکین اور اصغر کو ساتھ لے کر مارکیٹ کے لیے روانہ ہو گئی۔ ابا جی ان سب کے جانے کے بعد اکیلے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ خواتین کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ایک بات ابا جی کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ خاموش رہ کر اماں جی کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی اب عافیت ہے۔ سو اب انہوں نے حالات کے مد نظر طے کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔